والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہنستے مسکراتے رشتے اس عنوان سے ایک قسطوار دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، جس میں ہم صرف ایک نقطہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی بات اہم ہوتی ہے، چاہے وہ بات قرآن کی ہو، چاہے وہ بات حدیث سے ہو، چاہے وہ بات کسی بزرگ نے کہی ہو، جتنی وہ بات اہم ہوتی ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہوتا ہے جس طریقے کو استعمال کر کے آپ وہ بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ اور اکثر اوقات یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کے لڑائی کا، جھگڑے کا باعث یہ چیز ہوتی ہے کہ میرا موقف صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، آپ میری بات کو غلط ثابت کریں تو پھر اگلی بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن اکثر اوقات لڑائی اور جھگڑے کی اصل وجہ میرے بھائی وہ طریقہ ہوتا ہے جس طریقے کا استعمال کر کے آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہم تک باتیں پہنچائی ہیں وہاں ان باتوں پہ عمل کرنے کا طریقہ بھی پہنچایا ہے۔ 4 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کے سامنے رکھے جا چکے ہیں، اور آج ایک اصول صرف یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کی اصلاح کریں، بیوی شوہر کی اصلاح کرنا چاہیں، آپ اپنے بچوں کی اصلاح کرنا چاہیں، کسی بھی مسلمان کی اصلاح کرنا چاہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اصول سکھایا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگلے بندے کی غلطی جان بوجھ کے کی گئی ہے یا جہالت کی وجہ سے ہے۔ اگر وہ غلطی جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، انجانے میں کر رہا ہے، اس کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، تو اس کا یہ حق بنتا ہے، اسلامی طور پہ اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اس کا احترام کیا جائے، اور عزت کے ساتھ اس کو وہ دین کی اور خیر کی بات پہنچائی جائے۔ یہ اسلام میں اس جاہل انسان کا حق بنتا ہے، کیونکہ اگر آپ سختی کر دیں، حالانکہ وہ بندہ بات جانتے ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ باغی ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ دین سے دور ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ خیر کی بات سننا ہی چھوڑ دے کسی سے۔ اور اس کی بنیاد کون بنا ہے؟ اس کی بنیاد آپ بنے ہیں، اس کی بنیاد آپ کا وہ طریقہ بنا ہے۔ وہ اپنی جہالت سے پکڑا جائے گا، لیکن یہ بندہ بھی پکڑا جائے گا جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ خیر سے دور ہو گیا۔ اب اس ضمن میں ایک قرآن کی آیت ہے بڑی مشہور، آپ نے وہ آیت سن رکھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ زاویہ آپ نے اس سے پہلے نہ سنا ہو۔ وہ آیت یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ جاننے والا اور جاہل انسان یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب ایک نقطہ اس کا کیا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، کہ ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے فضیلت کی، کہ جو عالم کی فضیلت ہے اللہ کے ہاں وہ ایک جاہل کی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ایک نقطہ ہے۔ دوسرا نقطہ کیا ہے؟ یہ بڑی سننے کی بات ہے بھائی، بڑی سننے کی بات ہے۔ رشتوں میں بنیادی کام رد عمل کا ہے۔ میں نے کوئی عمل کیا، اگر رد عمل مثبت آ گیا تو رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اگر رد عمل منفی آ گیا تو رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک رد عمل بنیادی شے ہوتی ہے کسی رشتے کے اندر۔ میں نے غصہ کیا، چلو میں نے غلط کر دیا، لیکن اگلے بندے نے اس کو برداشت کر کے سہ گیا، اس کا رد عمل محبت والا ہو گیا، تو بھائی یہ غصے کی وجہ سے جو مسئلہ بگڑ سکتا تھا وہ سدھر جاتا ہے۔ تو اللہ دوسری بات کیا کر رہے ہیں؟ جاہل آدمی اور علم والے کا رد عمل برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک جاہل آدمی ہے، اس کی جب لڑائی ہوتی ہے وہ جو رد عمل دکھاتا ہے، اور علم والا اس کی جب لڑائی ہوتی ہے وہ جو رد عمل دکھاتا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ایک کے پیچھے علم کھڑا ہے، ایک کے پیچھے جہالت کھڑی ہے، ایک کے پیچھے رحمان کھڑا ہے، ایک کے پیچھے شیطان کھڑا ہے۔ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان چھوٹی سی بات کے اوپر میرے بھائی گالم گلوچ پہ اتر آئے تو اللہ کی نظر میں یہ بھی جاہل ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے کہ رد عمل سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا علم والا ہے، بندے کے اندر کتنی خیر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا میرے بھائی، جو خالی پیپا ہوتا ہے نا وہ بڑی چیخیں مارتا ہے، جو خالی پیپا ہوتا ہے وہ بڑی آوازیں کرتا ہے، لیکن جو بھرا ہوا کارٹن ہوتا ہے اس کے اندر سے آواز نہیں آتی ہے، اس کا رد عمل ویسا نہیں ہوتا ہے جو خالی انسان کا ہوتا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کریں تو علم والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جاہل آدمی کی اصلاح کسی اور طریقے سے ہوگی اور علم والے کی اصلاح کسی اور طریقے سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی تفسیر کے لیے آپ بڑی پیاری ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو عمل میں لے کر آئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں دوستوں، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ اب یہ نہ جانتے نہیں تھے کہ نماز کے اندر باتیں نہیں کر سکتے،
نئے نئے مسلمان ہوتے تھے تو جیسے جیسے غلطیاں ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ویسے ان کی تربیت کر دیتے تھے. تو اب یہ نہیں جانتے تھے تو انہوں نے نماز کے لیے کھڑے ہوئے, کسی شخص نے چھینک ماری, انہوں نے آگے سے کہہ دیا یہ رحمک اللہ. نماز چل رہی ہے اور انہوں نے آگے سے کیا کہہ دیا, یہ رحمک اللہ. جب یہ بات کہی تو آس پاس کے لوگ نا گھورنے لگے, تو ان سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے تو اچھا کام کیا ہے, انہوں نے تو نیکی والا کام کیا ہے. تو یہ ان کے الفاظ ہیں معاویہ بن حکم کے. یہ عربوں کا محاورہ ہوتا ہے کہ میری ماں مجھے کھو دے, بھائی تم لوگ مجھے گھور کیوں رہے ہو بھائی. تو اب ظاہری بات ہے اگلے لوگوں کو پتہ ہم بات کر سکتے نہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پوری مسجد ڈسٹرب ہو رہی ہے, ساروں کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو پھر وہ لوگ نا اپنی یہ جو تھائی ہوتی ہے اس پہ ہاتھ مارنے لگے. یہ حدیث ہے صحیح مسلم, ایسے ایسے کرنے لگے. تو ان کو احساس ہوا, لگتا یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی چپ کر جا. تو یہ خود کہتے ہیں دل تو میرا بڑا کیا کہ میں کمال کا جواب دوں ان کو, لیکن میں نے برداشت کیا, میں نے صبر کیا کہ نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں میرے بھائی جو نماز کے اندر گھور رہے ہیں, جو نماز کے اندر ایسے ایسے ہاتھ مار رہے ہیں, جیسی نماز ختم ہوئی ہوگی کیسا دھیان گیا ہوگا ان صحابی کی طرف. آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا موبائل بہت زیادہ بج رہا ہو ہماری مسجد کے اندر, وہ پوری مسجد اس کو ایسے دیکھتی ہے جیسے ٹائم بم رکھا ہوا تھا اس نے جیب کے اندر, جیسے بم پھٹنے والا تھا یہاں پہ, ایسے دیکھتے ہیں سارے. تو اس کو بھی ظاہری بات ہے سارے ایسے دیکھنے لگے. لیکن الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہے, اور یہ ادب تھا جب تک وہ نہیں بولیں گے کوئی بول سکتا, بول نہیں سکتے. تو خود معاویہ بن حکم کہتے ہیں قربان جائیں میرے ماں باپ رسول اللہ کی ذات پر, نہ انہوں نے مجھے ڈانٹا, نہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا, نہ کوئی غصہ دکھایا, بلکہ اپنے قریب بلا کے صرف ایک جملہ بولا ہے, اے میرے صحابی نماز کے اندر انسانوں والی گفتگو نہیں ہو سکتی, نماز میں تکبیر ہوتی ہے, تسبیح ہوتی ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے, بس یہ جملہ بولا اور کچھ نہیں کہا. ظاہری بات ہے اس کے بعد کسی صحابی کی بھی ہمت نہیں ہوئی ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ اس بندے نے غلطی کی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کی اصلاح کر دی. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہمارے نبی کی محبت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے, اس لیے اس کا حق بنتا ہے عزت کی جائے, احترام کیا جائے اور محبت کے ساتھ بات اس کو پہنچائی جائے. میرے بھائی اور دوستو, اکثر لوگ کیونکہ آپ شہر میں ہیں, پنڈ کے اندر یہ بات کی جائے زیادہ سمجھ نہیں آئے گی, شہریوں کو سمجھ آئے گی. جو لوگ ایک دفعہ باہر کا دورہ کر کے آ جاتے ہیں ملیشیا سے, یو کے سے, امریکہ سے, ان کے پہلے 2 ہفتے پتہ کس کام میں گزرتے ہیں؟ پاکستان کو گالیاں نکالنے میں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ ہر چوک میں کھڑے ہو کے اے ویکھو کی کرن ڈے اوتھے تے انج ہوندا ہے, اے ویکھو کی کرن ڈے اوتھے تے انج ہوندا ہے. اب ان کو غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ, ان کو تپ چڑھتی ہے ان لوگوں پہ. تپ چڑھنے سے میرے بھائی دعائیں نکلتی ہیں یا بد دعائیں نکلتی ہیں؟ بولے بھائی, ہر دوسرے بندے کو پاکستان پہ تپ ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی ہے کہ نہیں؟ ہر تیسرا چوتھا بندہ پاکستان کو گالیاں دے رہا ہے, ان کے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے, حالانکہ وہ مانتا ہے یہ قوم جاہل ہے, اکثریت پڑھی لکھی نہیں ہے. اسلام کا اصول یہ ہے جب کوئی جاہل ہو حق بنتا ہے اس کا رحم کیا جائے, خیر والا معاملہ کیا جائے, اس کی عزت کی جائے. بھائی بتاؤ تو صحیح نا اس کو, پھر آپ یہ غصہ کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. اس کو تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, اس تک تو یہ خبر پہنچی نہیں ہے. میں صرف چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. میرے بھائی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہماری ایک ٹرین چلی تھوڑے عرصے پہلے, نئی والی ٹرین تھا, نیا سسٹم تھا اس کا, تقریباً 3 ماہ وہ ٹرین مفت چلی ہے. وجہ کیونکہ اس نئے سسٹم سے عوام واقف نہیں ہے. خراب نہ کر دے بھائی, یہ عوام کا پیسہ ہے, یہ کوئی ہماری ذات کا تو ہے نہیں, یہ تو عوام کا پیسہ ہے. تو عوام کے پیسے کا خیال کرنے کے لیے 3 ماہ ٹرین مفت چلی. اساتذہ بیچ میں موجود ہوتے تھے, ان کو بتاتے تھے ٹرین کا استعمال کیسے کرتے ہیں, کہاں پہ کھڑا ہونا ہے, کہاں پہ کھڑا نہیں ہونا ہے, کہاں پہ بیٹھنا ہے, کہاں پہ نہیں بیٹھنا ہے. جب ان کو یہ احساس ہوا کہ اکثریت تک پیغام پہنچ گیا ہے, اب انہوں نے کہا تمہیں حق بنتا ہے کہ تم ٹرین استعمال کر لو. آپ بتائیں اورنج ٹرین کھلی ہے, کیا ایسا کوئی حرکت ہوئی ہے؟ بولیں بھائی ایسا کام ہوا ہے؟ تو پھر شکوہ کیوں کرتے ہو بھائی؟ اور وہ گورا کو پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا ہے, 3 مہینے کا کورس کروایا انہوں نے, تب جا کے اس کو عقل آئی ہے ٹرین استعمال کیسے کرتے ہیں. میرا کزن بھی ہے, پڑھنے گیا ہوا ہے, اس نے کہا یار میں پارٹ ٹائم نوکری کر لیتا ہوں یہ مرغیوں کی دکان پہ, یہ تو چھوٹا سا کام ہے, ایسے میں سیکھ لوں گا. 21 دن کا کورس ہوا, چھری کیسے پکڑنی ہے, 21 دن کا کورس کروا, سلام کیسے لیتے ہیں, یہ یہاں پہ باندھتے کیسے ہیں, کوئی مکھی نہیں آنی چاہیے. 21 دن کے کورس کے بعد انہوں نے کہا تیرا حق بنتا ہے کہ تو یہاں پہ کھڑا ہو جائے, کھڑا ہو جائے صرف. یہ کس کا اصول ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ اسلام کا اصول ہے. علم پہلے ہے اور عمل ہے. یہ اسلامی اصول ہے کہ جب تک علم نہیں آئے گا ہم نے کسی بندے کو کچھ کرنے نہیں دینا. تو ہمارے ملک کے اندر میرے بھائی اس طرح کی روایتیں نہیں ہیں. تو ہمیں
رحم والا معاملہ کرنا چاہیے تھا. ہم سارے بد دعائیں دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے بھائی آپ کی بد دعائیں سے ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہماری اس نفرتوں کی وجہ سے یہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف 2 مثالیں دیتا ہوں. معصوم کتنی ہے ہماری قوم. پہلے مجھے بھی بڑی تپ چڑھتی تھی. میں مناظرے قسم کا بندہ تھا بھائی, تکفیر کرنے والا, کافر کرنے والا. ایک فائل پکڑی ہوتی تھی میں نے, میرا کام یہ تھا کہ میں نے ثابت کرنا ہے کہ تو مسلمان نہیں ہے. یقین جانا, ممبر پہ بیٹھا ہوں, کیونکہ وہ فرقہ پرستی حد درجے کے بیچ میں گھسی ہوئی ہے, تعصب ہر درجے پر گھسا ہوا ہے. مناظرے سن کے ہم خیر کی طرف آئے تھے, اس لیے ہمیں کیا لگتا تھا ہر کسی سے جنگ چھیڑنی ہے. تو مجھے لوگوں سے نفرت ہوتی تھی, یار گدھے جتنا ہو گیا یہ بندہ, اس کو یہ بھی نہیں پتا. یہ غصہ آتا تھا. اب غصے میں میرے بھائی محبت کی بات ہو سکتی ہے, پیار کی بات تو نہیں ہو سکتی ہے. اگر میں کہوں گا بھی وہ دور زیادہ کرے گا, قریب کم کرے گا. میں آپ کو صرف 2 مثالیں دے رہا ہوں کہ اس کے بعد میرا ذہن بدل گیا. میں نے کہا نہیں یار گیم کچھ اور ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول کو چھوٹا اصول نہیں ہے. ایک شخص ہمارے گاؤں میں, اس کو سارے حاجی کہتے ہیں, پتہ نہیں حاجی کبھی اس نے کیا ہے کہ نہیں, لیکن کہتے سارے حاجی ہیں, اور وہ کھوتے ریڑھی چلاتا ہے. میں نے 50 سال سے عمر اس کی زیادہ ہے, میں نے کبھی اس کو مسجد نہیں دیکھا. ہمارا ہمسایہ ہے, کبھی مسجد نہیں دیکھا. تو مجھے ہمیشہ اس پہ تپ چڑھتی تھی. ایک دن کچھ ایمان الحمدللہ تر و تازہ تھا, تو میں اس کے ساتھ کچھ گپ شپ لگی. میں نے کہا بھائی برا مت ماننا, معذرت کے ساتھ ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں جی پوچھو آواز صاحب. میں کہا یار مسیتے کیوں نہیں آتا, اتنے کوئی شیر بدے ہے, اتنے کوئی دشمن داری ہے تیری, کوئی شریکہ ہے, کیا مسئلہ کیا ہے, مسجد کیوں نہیں آتا؟ یقین جانے میرے بھائی ادھر ادھر دیکھ کے کہتا آواز صاحب نماز نہیں پڑھنی ہوندی. کیا کہتا میرے بھائی؟ آواز صاحب نماز, اچھا پکڑا کون جائے گا؟ پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ٹھیٹھا آدمی ہے, یہ دین سے اترا ہوا آدمی, گمراہ آدمی ہے. اب میرے پاس پکڑا, میں جاؤں گا کہ وہ بولے بھائی کون پکڑا جائے گا؟ بولے بھائی میرا ہمسایہ ہے نا, مجھے تو پتہ ہے نا کیسے پڑھنی ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ شرم کی وجہ سے مسجد ہی نہیں جاتا, کیونکہ وہ دوسروں کی کاپی کرتا ہے تھوڑی بہتی, لیکن دوسروں کو احساس ہو جاتا ہے. اب وہ مسجد جانے ہی چھوڑ گیا کیونکہ اس کو حیا آتی ہے, شرم آتی ہے. کبھی اس نے کسی کو بیٹھ کے یہ بات بتلائی نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ مسجد سے دور ہے. اب یہ معصوم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. اب اس کے لیے رحم بنتا ہے میرے بھائی, نفرت نہیں بنتی ہے. آپ یقین کریں اس دن کے بعد مسجد جانا شروع ہو گیا کیونکہ سارا آپ کا ذہن بدل گیا نا. پہلے تو آپ بتیسی وٹ کے نا تھوڑا سائڈ سے ہو کے اندر جو کچھ کہنا کہہ کے چلے جاتے تھے, لیکن اب آپ کی گیم سدھر گئی ہے بھائی کہ نہیں یہ رحم کا حقدار ہے, یہ محبت کا حقدار ہے. دوسری مثال, اللہ ہم سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے. میں اور میری وائف طواف کر رہے ہیں, ایک بوڑھی عورت ہمارے آگے کھڑی ہے, اور وہ پتہ کہہ رہی ہے, او کعبے کو دیکھ کے کہہ رہی ہے, او کالی کملی والیا تو کتنے رہ گیا سی, بڑا انتظار کرایا تو کتنے رہ گیا سی. میں نا پہلے مجھے نا سمجھ نہیں آئی یہ کیا کہہ رہی ہے, پھر تھوڑا میں نے غور سے سنا نا, وہ حرم کو کعبے کو مدینہ سمجھ رہی تھی, روضہ رسول سمجھ رہی تھی. اندازہ کرو یار جہالت کا. میں نے کہا ماں جی یہ کعبہ ہے, یہ حرم مکی ہے, حرم مدنی ادھر مدینے میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ادھر ہے. کہتے نہیں پتہ نہیں پتر سانو تے پتہ نہیں عشق چ آ گئے ہیں. کیا کہتی ہے؟ سانو تے کچھ پتہ پتہ ہے کوئی نہیں, پوتے عشق چ ٹورے پھر دیں. یار اب جاہل ہے وہ, لیکن معصوم ہے کہ نہیں؟ بولے بھائی معصوم ہے کہ نہیں؟ پھر ہم جب مدینہ سے واپس آ رہے تھے نا, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ گاڑیوں میں مائک وغیرہ لگے ہوتے ہیں, تو میں نے وائف سے کہا, میں نے کہا اٹھ کے کچھ بتا دیتے ہیں یار, ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہ عمرہ کیسے کرنا ہے. آپ یقین کریں 50-60 لوگ تھے, ہم نے تھوڑا سا بتایا عمرے کا طریقہ, چھوٹا سا تو طریقہ ہے, تھوڑا سا جب بتایا سارے کے سارے لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے, اے بھی سانو دسنا صاحب, اے دسنا صاحب, سانو ڈر لگن ڈیا, اسی غلط نہ کر دی. میں 2 ہفتے ہو گئے تانوں اتنے آئے یار, آپ کو یہی نہیں پتہ عمرہ کیسے کرنا ہے یار. اب ان پہ غصہ آنا چاہیے, رحم آنا چاہیے بھائی. یار ہماری گلی میں ایک بندہ گزرتا ہے, قسم سے یہ عوام میں بڑی خیر ہے, لیکن ان تک کو پہنچا نہیں ہے. ہماری گلی میں بندہ آتا ہے, آج تک نہیں مجھے سمجھ آئی وہ پھیری میں کیا کہتا ہے. وہ پوریاں بیچتا ہے, ریڑھی پہ پوریاں بیچتا ہے, تو بابا سا ہے, کندھے اس کے جھکے ہوتے ہیں, مجھے بڑا رحم آتا تھا اس پہ. ایک دن میں نے کہا بابا جی کو 7.5 لاکھ حکم کو خدمت, تو میں اس کی کچھ مدد کرنا چاہ رہا تھا, لیکن نہ اس نے کہا نہیں جزاک اللہ. میں کہا پھر بھی کہنا میرے پاس دعا کر دو, رب ایک بار مدینہ وکھا چھڑ. یار کمال, کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, کوئی شے نہیں ہے, لیکن محبت دیکھو کتنی بڑی ہے. علم نام کی چیز کوئی نہیں ہے, خیر نام کی چیز اس کے پاس کم ہے, لیکن محبت جوان ہے اس کی, لیکن اس تک تو پہنچا نہیں ہے میرے بھائی. وہ ہمارے لوگوں کو تھوکنا نہیں آتا بھائی, نہیں سکھایا لوگوں نے. اچھا خاصا کرنڈی کا سوٹ پہن کے رستے میں جاتے تھوک دیتا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں بھائی, ایسا دیکھا آپ نے؟ ہمارے نبی نے ہمیں تھوکنا سکھایا ہوا ہے, ایسے نہیں تھوکتے, ایسا تو جانور نہیں کرتا یار.
ایسا تو کتا نہیں کرتا، یقین کریں، وہ سائڈ پہ ہو کے پیشاب کرتا ہے۔ تم تو انسان ہو، پھر مسلمان ہو، پھر ایمان والے ہو، تم نے دنیا کو پاٹ پڑھانے تھے۔ ہمارے نبی نے ہمیں تھوکنا سکھایا کہ پہلی بات ہے تھوکو نہیں، تھوکو تو اس کو صاف کر دو، پیر سے صاف کر دو۔ ہمارے نبی نے طریقہ سکھایا۔ آپ کراچی چلے جائیں، ساری کندھیں لال ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ بولے ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ہماری قوم کے، ان کو نہیں پان کھانا نہیں آتا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہودی مسلمانوں کا مذاق کیوں اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسا نبی ہے تمہارا، تمہیں لیٹرین جانا سکھاتا ہے، تمہیں ٹوائلٹ کے مینر سکھاتا ہے۔ وہ فخر کرتے تھے کہ الحمدللہ اللہ نے ایسا محبت کرنے والا نبی دیا ہے، ہمیں ٹوائلٹ تک کرنا سکھا رہا ہے۔ سوچو، زندگی کے فلسفے نہیں سکھائے گا، آخرت کی بات نہیں سکھائے گا، ٹوائلٹ تک کرنا سکھا رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹرین استعمال کرنا سکھایا ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، من لوگوں کو لیٹرین استعمال کرنی آتی ہے؟ آتی ہے میرے بھائی؟ پبلک ٹوائلٹ جو ڈاکٹر کہتے ہیں، اب اللہ کا واسطہ ہے عوامی لیٹرین استعمال ہی نہیں کرنے، بیماری ہے نہیں، ٹوٹل بیماری ہے۔ کون کر رہا ہے استعمال؟ فوج کر رہی ہے آ کے میرے بھائی، کون کر رہا ہے؟ ہماری لوگ کر رہے ہیں، ہم نہیں آتی۔ غصہ آتا تھا، یقین کریں نہیں آتی، ان کو نہیں بتایا گیا۔ میاں اور بیوی، ملیشیا کے اندر ایک اصول ہے، میں ملیشیا میں رہا ہوں تو اس لیے مجھے یہ اصول پتہ تھا کہ شادی کرنے سے پہلے کم از کم 2 مہینے کی ورکشاپ ہوتی ہے، میاں کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، ساس کو کیسے رکھنا ہے، سسر کیسے رکھنا ہے۔ جب ہو جاتا ہے پھر وہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں۔ اکثر جو آس پاس کے ہوٹل ہیں نا، سارے ملیشیا نے بک کیے ہوتے ہیں عمرے پہ جا کے، تاکہ نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں، ایک نئی زندگی شروعات کریں، پھر آتے ہیں۔ آپ بتائیں پاکستان کے اندر یہ رسم ہے؟ یہ اسلامی چیز ہے؟ او بھائی 2 مہینے کے بعد ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ بتایا تھا کسی نے؟ ان کو کوئی پٹی پڑھائی تھی کہ اسلام کے اندر ساس کا کیا کردار ہے، اسلام میں باپ کا کیا کردار ہے، اسلام میں بیٹی کا کیا ہے؟ بتایا نہیں بھائی کسی نے۔ ہم نے 3-4 شادیاں ہوئی ہیں، الحمدللہ انہوں نے ہمیں کہا نکاح پڑھا دو آ کے، ہم نے ان کو پہلے 2-3 گھنٹے کی ورکشاپ دی، پھر ہم نے نکاح پڑھایا۔ آپ یقین کریں الحمدللہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری عملی زندگی کے اندر اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اصول ہے اسلام کا۔ پاکستان کی عوام کی اکثریت جاہل ہے، اور جہالت والے لوگوں کا حق بنتا ہے ان پہ رحم والا معاملہ کیا جائے، محبت والا معاملہ کیا جائے، پیار والا معاملہ۔ شیطان میرے بھائی اپنی طرف غصے سے بلاتا ہے، پیار سے بلاتا ہے؟ آپ بتائیں میرے بھائی کیسے بلاتا ہے اپنی طرف؟ حد درجے کے پیار سے۔ ایک فلم پہ 300 کروڑ روپیہ لگا دیتے ہیں صرف نوجوان تک ایک بات پہنچانے کے لیے کہ لڑکی کے بغیر تو کچھ نہیں ہے، تیری اگر گرل فرینڈ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ 300 کروڑ روپیہ لگا دیا۔ ہم تو خیر والے ہیں بھائی، ہم تو حق والے ہیں۔ آپ سوچیں ہمیں کس لیول کی محبت دکھانی پڑے گی؟ یعنی کہ ایک نبیوں کا کام ہی کیا ہوتا ہے؟ عوام جاہل ہے ساری، وہ پتھر مار رہے ہیں، وہ لہو لہان کر رہے ہیں، لیکن آگے سے اف بھی کرتے کیوں نہیں کرتے تھے؟ ہمارے نبی بار بار کیا کہتے تھے؟ اللہ جی یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اس لیے مار رہے ہیں مجھے۔ جانتے تو کیوں مارتے؟ ایک نبی تھا جو غصے آیا اور چھوڑ کے چلے گئے، وہ کون تھے بھائی؟ چلے گئے نا، غصہ آیا، اے قوم سدھرے گی، غصے آئے چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ میں لے گئے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِ لَا يُبْعَثُونَ، اے یونس اگر تم اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، اگر تم اس مایوسی سے باہر نہ آتے، میں مچھلی کے پیٹ میں تمہیں قیامت تک رکھتا۔ نہ 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 نہ، یہ لوگ جاہل ہیں، تبھی تو آپ کو بھیجا ہے۔ غصہ کرنا، اب آخری بات میرے بھائی، لوگ کہہ سکتے ہیں صاحب کبھی بھی نہیں غصہ کرنا، کبھی تو غصہ کرنا پڑے گا نا، کبھی تو ہاتھ ٹیٹ کرنا پڑے گا نا۔ تو ہم نے تو ایک دفعہ علم دے دیا نا، اگلی دفعہ رگڑیں گے؟ نہیں میرے بھائی، ٹائم بھی دینا ہے۔ آپ نے ہنڈی پکانا سکھا دیا ہے، ہنڈی پکنے میں ٹائم میں لگتا ہے کہ نہیں لگتا میرے بھائی؟ اور جتنی بڑی ہنڈی بتانا سکھائی ہے اتنا زیادہ ٹائم لگے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 سال کا بچہ ہو تو کیا کرو؟ کہنا شروع کرو۔ کتنی دیر تک صرف کہتے رہنا ہے؟ 3 سال تک۔ 10 میں جا کے مارنا ہے اگر پھر بھی نہیں پڑھتا۔ پہلے تو گھر میں نماز کا ماحول ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود 7 میں تو ویسے ہی پڑھنا شروع کر دے گا، پھر بھی آپ کے متھے پہ وٹ نہیں آنا چاہیے۔ 3 سال کا اس کو ٹائم دیں۔ میں کہتا ہوتا ہوں اگر ایک بندہ میرے بھائی ٹوٹل بے نمازی ہے، آپ اس کو نمازی بنانا شروع ہوئے ہیں، کم از کم سال دیں اس کو، کم از کم۔ یاد رکھیں میرے بھائی، آپ کے زندگی میں خیر ہے نا، اس کی ایک وجہ ہے ماحول۔ یہ ہے کہ نہیں بات؟ صرف ماحول ہے آپ کے پاس بھائی، ہر کسی کے پاس اللہ نے یہ نعمت نہیں دی ہے۔ آپ نا اپنے گھر کی اینک لگا کے اس بندے کو دیکھتے ہو تو وہ تو جہنمی نظر آئے گا نا، کیونکہ آپ کے گھر میں تو پردہ ہے، آپ کے گھر میں تو نمازیں ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ایک خاتون ملی، اس نے بڑے عجیب و غریب کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن دین کی بات کر رہی تھی۔ تو ظاہری بات ہے ساڈے ورگے تو غصہ چڑھ گئے، تیرا بنتا ہے دین دی گل کرنا،
ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا، یہ تو جنمی عورت ہے بھائی، اس کو تو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں۔ یقین کریں بعد میں جو ساتھی نے اس کو بلایا تھا، کہتی ہے تہجد گزار ہے، کوئی نماز اس کی مس نہیں، عقیدہ اس کا کمال کا ہے، جتنی خیر پہنچی اس پہ عمل کرنے لگ گئی، ان کے گھر میں پردہ نہیں ہے۔ تو پردہ نہیں پتہ چلا، جب پتہ چلے گا ہمیں پوری، جب تہجد پہ آ گئی ہے بھائی پردے کی طرف بھی آ جائے گی۔ لیکن ہم نے اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، میری بہن تو ایسے نہیں نکلتی، او شکر کر اللہ کا تیری نہیں نکلتی نا بھائی، ساری دنیا کی بہنیں تو ایسی نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا واسطہ اس ملک سے محبت کرو یار، اس قوم سے محبت کریں۔ یقین کریں بھائی آوے کا ہوئی بگڑا ہوا ہے، اوپر سے اگر ہم نفرت کرنے لگ جائیں گے تو آوا اور بگڑے گا میرے بھائی۔ اس لیے یہ اصول کہتا ہے کہ جو جاہل ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس پہ رحم کیا جائے، محبت والا معاملہ کیا جائے تاکہ وہ دین کے قریب آ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ ہم مشق کرتے ہیں اپنے اس درس کے آخر میں کہ سارے بھائی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے اور کیا کہیں گے، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ گھر جا کے ایسا عمل کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے۔ کسی بھائی نے کیا ویسے، جو بھائی ایک بھائی اور کو بھائی ابھی اس ویک کے اندر، اس ہفتے کے اندر آپ نے گھر میں اپنی بیگم کو، اپنے بچوں کو یا اپنی ماں کو، اپنے باپ کو یہ کہا ہو کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں؟ بھائی ہاتھ کھڑا کریں۔ ایک بھائی حسن بھائی، دوسرے ہیں اور کے بھائی۔ تو بھائی یہ مشق پتہ کیوں کرواتے ہیں؟ ایک تو یہ سنت زندہ ہو جائے، یار اللہ کا واسطہ ہے اس چیز کو چھوٹا نہ سمجھیں، قسم سے چھوٹا نہ سمجھیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کم از کم گھنٹہ بندہ روتا رہا ہے کہ میں 7 سال بعد ابے نو جفی پائی ہے، رو بھی انہیں وسا پا ہی نہیں سکتے۔ یار کر دو بھائی، یہ کہنا شروع کر دو، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اوریجنل اہل حدیث بنو نا، تو وہ کیا ہے، رسول اللہ کی ہر حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اگر تمہیں کس سے محبت ہے تو اس کا اظہار کیا کرو۔ اس سے محبت کیا ہوتی ہے؟ بولو بھائی، بڑھتی ہے۔ تو ایک دفعہ ادھر گلے لگنے کا مقصد کیا ہے؟ سنت زندہ ہو جائے۔ تو گھر میں جا کے پلیز 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 یہ کام ضرور کیا کریں۔ اللہ آپ کو عزت سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔